بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پوری روئے زمین پر عورت کو گناہ کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا اور بھیڑ بکری سے زیادہ عورت کی قدر و وقت نہ تھی۔ ہندوستان میں عورت اگر بیوہ ہو جاتی تو اس کو اپنے شوہر کے ساتھ آگ کی چتا میں جلنا پڑتا تھا، اور جو قبیلے عورت کو مرد کے ساتھ جلنے پر مجبور نہ کرتے تھے تو اس عورت کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی تھی۔ اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزرتی تھی۔ بیوہ کی شادی جائز نہ سمجھتے تھے۔ عرب میں بھی عورت کی زندگی بدترین تھی۔ بعض قبیلے لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عورت جب لڑکی کو جنم دیتی تو سمجھتی تھی کہ بیٹی نہیں، سانپ ہے۔ عورت کو فقط نفسیانی خواہشات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ازواج کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ولی جس کے پلے باندھ دیتا، عورت کی اجازت ضروری نہ تھی۔ بحیثیت ماں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ خاوند کی موت ہونے پر بیٹوں میں وراثت کی طرح تقسیم کر دی جاتی تھی۔ مرد اگر ناراض ہوتا تو طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ تعداد طلاق کا کوئی تعین نہ تھا۔ عورت کو نہ خود اچھی طرح رکھتے اور نہ ہی کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دیتے۔ عورت ایسا بدقسمت جانور تھا کہ اس پر رحم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ عورت کے ساتھ جو فطرتی عوارض ہیں، یعنی حیض و نفاس، ان عوارض کے دنوں میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا جو برس اور جذام کے مریض کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گویا عورت کو ہر طرح سے منحوس سمجھا جاتا۔ لیکن سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ نے دنیا کی کایا پلٹ دی، دنیا کو انسانیت کا سبق سکھایا، مقام آدمیت سے روشناس کرایا۔ لکڑی، پتھر، ناگ دیوتا، جل دیوتا، دریا، شمس و قمر کی پوجا سے منع فرمایا اور انسان کو سمجھایا کہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کا نائب ہے۔ اس کائنات کو تیرے لیے خالق حقیقی نے پیدا فرمایا ہے اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اسلام میں عورت کو 4 حیثیتیں دی گئی: ماں، بیٹی، بہن، بیوی۔ ماں کو اسلام نے اتنی بلندی عطا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور حکم دیا ماں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں اور ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ ماں کو باقاعدہ جائیداد وغیرہ میں وارث قرار دیا گیا۔ اسی طرح بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینے کے لیے فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پرورش کی 2 یا 3 بیٹیوں کی یا 2 یا 3 بہنوں کی، حتیٰ کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے یا فوت ہو جائیں، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ بہن کے لیے بھی اسی طرح شفقت اور محبت سے پیش آنے کی ہدایت فرمائی۔ بیوی کو دور جہالت کی طرح بے زبان نہیں رکھا گیا۔ جب تک عورت بخوشی قبول نہ کرے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورت کی رضامندی کو نکاح کی شرط قرار دیا گیا۔ بیوی کا نان نفقہ، رہائش و آرام سب کا ذمہ دار مرد کو ٹھہرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل بیت کے ساتھ خوش اخلاق ہو۔ ایک صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے کہ میری بیوی گستاخ ہے اور مجھ سے تلخ کلامی کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حضرت سے بلند آواز سے کچھ بول رہی تھی۔ صحابی نے دروازہ پر دستک دی۔ حضرت عمر باہر آئے تو صحابی نے عرض کیا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا۔
جب در دولت پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت آپ کی بیوی بھی بلند آواز سے باتیں کر رہی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، اسی لیے ہم پر بھی فرض ہے کہ ان کی کچھ باتیں برداشت کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔